بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ، کل جس طرح ایک جلدی میں عجلت میں فیصل وارڈن نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کو جو مینیفیسٹو ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ جو ہے کافی زیادہ جو لوگوں میں غم و غصہ کا اظہار پایا جاتا ہے۔ فیصل وارڈن اپنے آپ کو ایک رانگ نمبر ثابت کیا ہے۔ فیصل وارڈن نے غلط موقع پہ آ کے ایک پریس کانفرنس کی۔ اگر اس کو عرش شریف سے اتنی ہی ہمدردی تھی تو عرش شریف کے جس دن شہادت واقع ہوئی، جس دن ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ثانیہ پیش آیا اور قوم جو تھی رنج و غم میں مبتلا تھی، تو اس وقت عرش شریف نے فیصل وارڈن نے آ کے عرش شریف کے متعلق کیوں نہیں انکشاف کیے کہ عرش شریف کو کس نے مارا، کیسے مارا، کیا پولیس کی وہاں پہ انہوں نے مارا یا کوئی اور تیسری قوت ہے جو جس نے اس موقع سے اس سیاسی تناؤ کو کشیدگی سے فائدہ اٹھایا۔ تو فیصل وارڈا کی خاموشی، 3 دن خاموش رہنا، پھر آ کے پریس کانفرنس کرنا جب 1 دن رہ گیا ہے لانگ مارچ پہ، تو وہ پھر یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یہ خونی ثابت ہوگا، یہ بات قابل یقین اس لیے نہیں ہے کہ اگر لانگ مارچ خونی کرنا ہوتا تو جب 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا جب عمران خان اسلام آباد پہنچے اور اپنے لانگ مارچ کا اختتام کیا، اگر ان کو لاشوں کی ضرورت ہوتی، اگر انہوں نے لاشوں پہ سیاست کرنی ہوتی تو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑا چانس تھا کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو کشیدگی پیدا کر دیتے اور وہاں پہ کچھ لاشیں جو گرائی جاتی، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایسا نہیں کیا، پولیس کو اور عوام کو آمنے سامنے نہیں آنے دیا۔ حالانکہ اس وقت حمزہ شہباز کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی، لوگوں وہاں اس وقت پنجاب پولیس نے 25 مئی کے واقعے میں چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا، لوگوں کو تشدد کیا، لوگوں پہ FIR دیز گئیں، لوگوں کو روکا گیا کہ لانگ مارچ میں شرکت نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب جب اسلام آباد پہنچے، اگر انہوں نے لاشوں پہ سیاست کرنی ہوتی تو اس وقت کافی زیادہ یہ چانس لگ رہے تھے کہ لوگوں میں کافی زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا تھا 25 مئی کو، کہ جس طرح لوگوں کو تشدد کیا گیا اور ریزسٹنس دی گئی پنجاب پولیس کی طرف سے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے ریزسٹنس کی گئی، تو اگر عمران خان چاہتے تو اس وقت بھی وہ جو ہے انسانی جانیں ضائع ہو سکتی تھی، لاشیں گر سکتی تھیں اور وہ اپنی سیاست چمکا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی امن و امان کو پریفرنس دی، امن و امان کو ترجیح دی، اور کسی صورت میں بھی وہ ایسے سٹیج پہ نہیں گئے کہ جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان خراب ہو۔ جو وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے جو ہے لانگ مارچ میں، اور وہ جو ہے ان میں سے کسی کی جانی نقصان ہو۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان ہے جس نے اس ٹرینڈ سیٹ کیا کہ فیملیز ان کی لانگ مارچ میں، ان کی سیاسی گیدرنگز میں، سیاسی جلسوں میں شمولیت کرتی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہوتا ہے عمران خان کا، PTI کا، اس میں فیملی جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، بوڑھے جاتے ہیں، پوری فیملیز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو لانگ مارچ میں پوری فیملی جو ہے کافی دنوں سے وہ ان کے اندر انتھوزیازم ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور لوگ اس میں اپنے کو فرض بھی سمجھتے ہیں، قومی فریضہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کرنا، اپنے قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس میں لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کر کے، شاید ہماری آواز اتنی مؤثر نہیں ہے لیکن ہم عمران خان کے لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کی آواز کو اور مؤثر بنائیں گے، اس کی آواز کو اور طاقت دیں گے تاکہ ایوانوں تک اس کی بات جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی تک اس کی بات جائے کہ عمران خان عوام کی آزادی کی بات کے، عوام کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، اور جو ہے مہنگائی معیشت جو ہے، اور بات کرتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ جی عمران خان صاحب کا مینیفیسٹو ہے، اور فیصل وارڈا جو ہے اس کی اس منطق پہ کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں کچھ لاشیں گرائی جا سکتی ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اگر اس کے پاس کوئی سالڈ ثبوت ہے، تو ابھی تک وہ کیوں خاموش ہے، کیوں خاموش رہا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو کافی دنوں سے لانگ مارچ کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، پھر ضمنی الیکشنز ہوئے، پھر سیلاب آ گئے، کچھ چیزیں فیکٹرز جو ہیں جو ان کے ڈیلے کی لانگ مارچ کی بنی، تو فیصل وارڈا کو انتظار کرتا رہا۔ فیصل وارڈا نے کیوں نہیں پری ایمپٹیو میئرز کے طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اداروں کو بتائیں کہ یہ میرے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ میں اس طرح کا فساد پیدا ہو سکتا ہے۔
تو یہ ڈیفینیٹلی عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان سے ہی جو پی ڈی ایم وہ بکلاٹ کا شکار تو ہے، کیونکہ اب نہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے نہ کی پی ایم گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ 8-10 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں تو اسلام آباد پولیس کی کیسے اس کو رجسٹ کرے گی، کیسے اس کو جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جمہوریت میں آپ کا رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، انلیس انٹل کہ آپ کسی اور دوسری کو جو رائٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ عمران خان اسلام آباد پہنچ کے کیا رزلٹ لیتے ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب جی فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو جو ہے کہ خوف ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بوکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کسی صورت میں بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ہو، اور وہ اس کو ناکام کرنے کی یا اس کو پہلے ہی اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسرا ارشد شریف کے حوالے سے اس نے بات کی، تو فیصل واڈا صاحب آپ نے ارشد شریف کے حوالے سے پہلے کیوں نہیں پریس کانفرنس کی؟ آپ کیوں اس کی موت کا انتظار کرتے رہے کہ ارشد شریف کی شہید ہوگا تو پھر آ کے میں بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو کسی نے مارا؟ اگر آپ کے ساتھ ارشد شریف کنٹیکٹ میں تھا، آپ نے ارشد شریف کو بچانے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ آپ نے آ کے کیوں نہیں اس کو بتایا کہ تمہیں مار دیا جائے گا؟ یا آپ نے اس وقت آ کے میڈیا میں کیوں نہیں بتایا، میڈیا میں کیوں نہیں شور پیدا ہوا تاکہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایسے سٹیپس لیتی تاکہ اس کو پاکستان وطن واپس لایا جا سکتا، اس کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا؟ یہ پھر آپ نے ڈیلے کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس انفارمیشن تھی، آپ کے پاس سورسز آپ کو بتا رہے تھے کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ارشد شریف نے آپ کو بتایا ہوا تھا وہ کینیا میں، تو کہیں آپ نے تو نہیں کہیں جو ہے کہ لوکیشن جو ہے جو تیسری قوت ہے جو اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس تیسری قوت کو بتا دیا ہو کہ ارشد شریف کینیا میں ہے اور اس نے اس کی موجودگی کا کوئی فائدہ اٹھا لیا اور وہاں کی پولیس سے مل کے کوئی اس طرح کا کچھ واقعات کی ہوں۔ اور تیسری بات یہ فیصل واڈا صاحب یہ آپ نے جو کہا ہے کہ میں جو اپنی انفارمیشن ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بتاؤں گا، یا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے بڑا کریڈیبل انسان ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی سورس ہوتی ہے، بڑا انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ وہ ویل نالج ویل اکوپڈ انفارمیشن کے ساتھ وہ ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی وہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق ایک پرائیویٹ شخص جو کراچی میں بیٹھا ہے چھوٹا موٹا بزنس چلاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کو جان کو خطرہ تھا، اور اس کیسے ارشد شریف کو کینیا بھیجا گیا، کیا ہوا، کیسے دبئی سے جو ہے ڈیپورٹ کروانے کی کوشش کی، اس کو ڈرایا گیا، تو آپ کو پتہ ہے تو کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو اس چیز کی انفارمیشن کا نہیں پتہ ہوگا؟ یہ تو بڑی مذاقہ خیز آدمی بات آپ نے کی ہے کہ مجھے پتہ ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں پتہ۔ یہ بڑی آپ کے نہ بات میں نہ ہمیں تو کوئی ایسی منطق یہ نہ ایک قسم کی بونگی آپ نے کی ہے کہ ہماری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی الحمدللہ یہ محب وطن لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ صرف پاکستان کی سرحدوں کے ایک شہری کی زندگی کی حفاظت کی ان کے پاس یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک شہری کی زندگی کی تحفظ بنایا جائے۔ تو کینیا کی پولیس بھی ہنسری ہوگی اور جو تیسری قوت ہے جس نے یہ کھیل ڈرامہ رچایا ارشد شریف کا جو قتل ہوا، اگر کسی تیسری قوت نے کیا ہوگا تو وہ بھی ہنسری ہوگی کہ اب یہ آپس میں لوگ فائٹ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل پہ کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں، تو ارشد شریف کے قتل پہ کنٹروورسی پیدا نہ کریں، تمام ادارہ کو تمام قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور ہمیں کینیا کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ ہمیں فیئر انویسٹیگیشن دیں اور ہمیں بتائیں کہ ارشد شریف کے قتل جو ہے کس نے کیا اور کیوں کروایا، اور وہ جو پولیس والا ہے اس کے کیا لنکس تھے باقی تیسری قوتوں کے ساتھ جس نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستانی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے تناؤ عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اس کو شکست ہوئی ہے۔ آج بھی ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے نہ صرف ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی ایک ایک زندگی کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔